صل علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت اللہ کا حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس استطاعت ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ذمے حج ادا کرنا ہے، یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج ادا کرے۔ عام طور پہ پاکستان سے جانے والے جو حجاج کرام ہوتے ہیں وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے آپ عمرے کا احرام باندھیں گے اور مسجد حرام میں پہنچ کر عمرہ ادا کر لیں گے، اور عمرے کے جتنے بھی افعال ہیں وہ سارے ادا کرنے کے بعد آپ احرام کھول لیں گے، اور احرام کھولنے کے بعد حج کے ایام کا انتظار کریں گے۔ حج کے ایام پھر شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے، اور 8 ذی الحجہ کو صبح صبح آپ احرام باندھتے ہیں۔ احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اس کے بعد اپنی ہی جگہ سے احرام باندھیں گے، اس کے لیے 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے، اور 2 رکعت جو احرام سے پہلے ادا کیے جاتے ہیں وہ سنت 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ حج کی نیت کریں گے، اور حج کی نیت کرتے ہوئے سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت پڑھ لیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ چونکہ حج کے لیے جاتے ہوئے آپ مسجد حرام یا حرم کے حدود میں ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے ہوٹل سے ہی یا اپنے گھر سے اپنے کمرے سے ہی احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد پھر سورج طلوع ہونے کے بعد آپ منی روانہ ہوں گے، اور 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور پھر اگلے دن 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز آپ منی میں ادا کرتے ہیں۔ منی میں اپنے خیمے میں یا مسجد خیف میں یہ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ آج کے دن میں کوئی اور عمل نہیں ہے، صرف یہ 4 نمازیں 8 ذی الحجہ کی آپ نے ادا کرنی ہے، اور 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز آپ نے منی کے حدود کے اندر ادا کرنی ہے۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ادا کرنا چاہیے، اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور باقی نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اگلا دن 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے، جو حج کا ایک اہم ترین دن ہے، اس لیے کہ جو حج کا پہلا بنیادی رکن ہے وقوف عرفہ، وہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد غسل کر لیں یا وضو کر لیں، پھر تلبیہ کہتے ہوئے آپ عرفات روانہ ہوں گے، اور زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا، یہ حج کا ایک پہلا بنیادی رکن ہے۔ اس کے علاوہ حج ادا ہی نہیں ہوتا۔ باقی سارے افعال ایسے ہیں کہ اگر کوئی فعل رہ جائے تو بعد میں بھی اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یا اس کی جگہ پہ دم دیا جا سکتا ہے، لیکن وقوف عرفہ کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ حج کا بنیادی رکن ہے۔ اور یہ جو وقت ہے زوال سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اس دوران کوئی بھی حاجی پہنچ جائے عرفات میں تو اس کا یہ رکن ادا ہو جاتا ہے۔ وقوف عرفہ کے لیے جبل رحمت کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے قریب وقوف کیا تھا، اس لیے وہاں پر وقوف کرنا سنت ہے۔ وقوف کے دوران یہ وقت خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، تو اس میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، پوری امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حج کے موقع پہ دعا کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آدمی اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگے، صرف دنیا کی بھلائی نہ مانگے۔ پھر عرفات میں ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، اس لیے جو حج کا امام ہوتا ہے، سرکاری طور پہ جو حج کی نمازوں کی امامت کراتا ہے، تو اگر کوئی آدمی اس کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے تو وہ ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ظہر کے وقت میں ایک ساتھ باجماعت ادا کرے گا، اور اس کے لیے امام پہلے 2 خطبے دیتا ہے جس میں حج کے افعال کے بارے میں وہ بتاتا ہے۔ خطبے سے فارغ ہو کر پھر مؤذن ظہر کی نماز کی اقامت، اور پھر امام ظہر کی نماز پڑھائے گا، پھر مؤذن نماز عصر کے لیے اقامت کہے گا، اور امام عصر کی نماز ادا کرے گا، یعنی ایک اذان، اور اس کے بعد ہر ایک نماز کے لیے الگ الگ اقامت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ امام کی اقتداء میں ادا کریں جو حج کا امام ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے خیمے میں نمازیں پڑھتا ہے تو اس کو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد پھر دونوں نمازوں کے ادائیگی کے بعد پھر وقوف ہے۔ وقوف کے دوران آپ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، مسلسل دعاؤں کی قبولیت کا یہ وقت ہے، اس لیے مسلسل دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے آپ عرفات کے حدود سے نکل نہیں سکتے۔
جیسے ہی سورج غروب ہو جائے اس کے بعد آپ فوراً مزدلفہ روانہ ہوں گے، اور رستے میں تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوں گے، اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ اور عشاء کے وقت میں جب آپ دونوں نمازیں پڑھیں گے، ایک اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ امام کے اقتداء میں ہوں، بلکہ آپ اگر انفرادی نماز پڑھتے ہیں یا اپنے طور پہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر بھی دونوں نمازوں کو جمع کریں گے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ مغرب کی نماز مزدلفہ پہنچ کر ہی ادا کریں گے، عشاء کے وقت میں رستے میں ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو درمیانی رات ہے یہ بھی بہت فضیلت والی رات ہے، اس میں دعاؤں کا اور اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد حج کا جو تیسرا دن ہے شروع ہوتا ہے 10 ذی الحجہ کو، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ فجر کی نماز اس دن میں پہلے وقت میں پڑھیں گے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ فجر کی نماز ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد سورج کے نکلنے تک وقوف کریں گے، اور یہ وقوف واجب ہے۔ اس دوران بھی ذکر و اذکار، دعاؤں کا اور تلاوت کا، تلبیہ کا اہتمام کرتے ہوئے آپ یہ وقوف کریں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جبل قزح کے جو پہاڑی ہے وہاں پر قیام کیا تھا۔ مزدلفہ کے قیام کے دوران جمرات کی رمی کے لیے اپنے ساتھ کنکریاں بھی لے لینی چاہیے۔ پھر جیسی ہی طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ منا کی طرف روانہ ہوں گے، اور منا پہنچ کر سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے جمر عقبہ کی رمی کرنی ہے۔ جمر عقبہ جس کو بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اس کی رمی کرنی ہے، اور یہ اس دن صرف ایک شیطان کی رمی کرنی ہے، اور اس کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد زوال تک ہے۔ زوال کے بعد بھی رمی کر سکتے ہیں، لیکن زوال سے پہلے پہلے اس کا افضل عمل ہے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس جمر عقبہ کی اس جانب کھڑے ہوں گے کہ منا آپ کے دائیں جانب ہو اور بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہو، اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو پکڑ کر آپ ایک کنکری ستون پہ ماریں گے، اور ہر کنکری کو مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ پہلی کنکری کے مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ بند ہو جائے گا۔ ابھی تک مسلسل آپ 2-3 دن تلبیہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اور اس جمرے کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور اس کے بعد قربانی ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی واجب ان لوگوں پر ہے جو یا تو حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں، ان لوگوں پر یہ قربانی شکرانے کی قربانی ہے، اس کو دم شکر ادا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ جو آدمی صرف حج کے لیے آیا ہے، اس نے عمرہ نہیں کیا، اس پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے بعد پھر حلق یا قصر کریں گے، یعنی سر کے بال منڈوائیں گے، یا اس کو قینچی سے اس طرح سے کاٹیں گے کہ کم از کم 1 پورے کے بقدر بال آپ کے کٹ جائیں۔ لیکن افضل یہ ہے کہ آپ حلق کر لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرنے والوں کے لیے 3 دفعہ دعائے مغفرت کی ہے، اور قینچی سے بال کٹوانے والوں کے لیے 1 دفعہ دعائے مغفرت کی ہے۔ اور یہ جو 3 افعال ہیں، رمی، قربانی اور حلق، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ پھر جیسی آپ حلق کر لیں گے اس کے بعد حج کے اکثر افعال پورے ہو گئے، اس لیے احرام آپ کھول لیں گے، اور عام سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی احرام کی ممنوعات ساری ختم ہو جاتی ہیں سوائے ازدواجی تعلق کے، کہ وہ ابھی قائم نہیں کر سکتے، احرام کی وہ پابندی ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے ایک اور اہم عمل ہے جو کہ حج کا دوسرا بنیادی رکن ہے، پہلا رکن وقوف عرفہ ہے، دوسرا رکن طواف زیارت ہے۔ یہ سلے ہوئے کپڑوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی احرام کھولنے کے بعد۔ اس کا وقت 10 ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک ہے۔ افضل تو یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کر لیں، لیکن اگر تکاوٹ ہے تو 11 اور 12 کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ فرض ہے۔ اور اس کے بعد، اس طواف کے بعد سعی ہے، حج کی سعی ہے، اس طواف میں بھی رمل بھی کیا جائے گا، اور استبابی سنت ہے رمل، یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، اور پہلے 3 طواف کے چکروں میں پہلوانی دکھاتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد جیسے ہی یعنی آپ طواف مکمل کر لیں گے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت طواف کے واجب رکعات ادا کر لیں گے، اس کے بعد زمزم کا پانی پی کر سعی کے لیے آئیں گے،
اور اس طواف کا طریقہ وہی ہے جو کہ عمرے کے طواف کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد سعی ہے، سعی کا طریقہ بھی وہی ہے جو کہ عمرے کی سعی کا طریقہ ہے۔ اور سعی کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے یہ جو 10 ذی الحجہ کو اگر آپ سعی اور طواف کر لیں تو 10 اور 11 ذی الحجہ کی جو درمیانی رات ہے یہ بھی منا میں گزارنا سنت ہے۔ آپ دوبارہ منا آئیں گے اور منا میں آ کر رات کا قیام کریں گے، اور منا میں قیام کے دوران نمازیں ادا کریں گے وہاں پر، اور رات کا قیام بھی سنت ہے۔ اس دوران بھی ذکر کا، دعاؤں کا، تلاوت کا اور باقی نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لایعنی کاموں میں اور فضول گفتگو میں مشغول ہونا یہ انتہائی بدنصیبی کی بات ہے۔ اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو اب ایک ہی عمل ہے، وہ ہے کہ زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں گے، اور اسی طریقے سے رمی کریں گے جس طریقے سے 10 ذی الحجہ کو آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی تھی۔ سب سے پہلے جمرہ اولا، جس کو ہم اپنی زبان میں چھوٹا شیطان کہتے ہیں، اس کی رمی کریں گے 7 کنکریوں سے۔ اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں گے، پھر جمرہ وسطیٰ کی رمی کریں گے، درمیانی جو جمرہ ہے اس کے بعد بھی قبلہ رخ ہو کے دعا مانگیں گے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر جمرہ عقبہ یعنی جس کی رمی کل بھی کی گئی تھی 10 ذی الحجہ کو، اس کو 7 کنکریاں ماریں گے، لیکن اس کے پاس نہ کڑے ہوں گے اور نہ دعا کریں گے۔ اس کے بعد دعا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تینوں جمرات کی رمی کریں گے، دوبارہ پھر منا آئیں گے۔ اگلی رات 11 اور 12 کی رات یہ بھی منا کے حدود کے اندر گزارنا سنت ہے۔ پھر 12 ذی الحجہ کو دوبارہ سے زوال کے بعد اسی طرح سے تینوں جمرات کی رمی کریں گے جس طرح سے آپ نے 11 ذی الحجہ کو رمی کی تھی، اور اس کے ساتھ حج کے سارے افعال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حاجی کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ واپس مکہ مکرمہ میں آ کر اپنے ہوٹل جانا چاہتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات میں مصروف رہنا چاہتا ہے، تب بھی اس کے پاس اختیار ہے۔ اور اگر اس کے پاس وقت ہے، اور افضل بھی یہی ہے کہ وہ اگلی رات بھی منا میں گزار لے، یعنی 12 اور 13 ذی الحجہ کی درمیانی رات بھی منا میں گزار لے، اور اگلے دن پھر تینوں جمرات کی رمی کر لے۔ لیکن اگلے دن بھی افضل یہ ہے کہ زوال کے بعد رمی کر لے، لیکن اگر زوال سے پہلے طلوع آفتاب کے بعد آپ رمی کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی رمی کر سکتے ہیں۔ تو جو 13 ذی الحجہ کی رمی ہے وہ بھی بہتر ہے کہ کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی تھی۔ اور لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر 12 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے منا کے حدود سے نکلنا ضروری ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ پر لازم ہے کہ رات گزاریں گے اور اگلے دن رمی کریں گے۔ تو اس لیے اگر آپ کا نکلنے کا ارادہ ہے تو سورج غروب ہونے سے پہلے نکلیں گے۔ اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ میں معمول کی زندگی گزاریں گے، اور واپسی آنے سے پہلے ایک آخری واجب عمل ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، کہ آدمی کا اس سے بیت اللہ سے آخری جو یا مکہ مکرمہ سے نکلنے سے پہلے جو آخری عمل ہے وہ طواف ہو۔ یہ رخصتی کا طواف ہے، اس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اس طواف کے بعد چونکہ سعی نہیں ہے، اس لیے نہ تو اس میں استباع سنت ہے، نہ اس میں رمل یعنی اکڑ کے چلنا بھی سنت نہیں ہے۔ عام طریقے سے طواف کریں گے، اور طواف کے دوران بیت اللہ کی جدائی کا غم دل میں لیے عاجزی کے ساتھ طواف کریں گے، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھ کے زمزم کا پانی پی کے اور اپنے دعاؤں تمام اعمال کی قبولیت کی دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اور بیت اللہ سے جدائی پر غم کے جذبات لیے وہاں سے واپس آئیں گے، اور اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار وہاں جانے اور بیت اللہ شریف کی حج کی سعادت کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ صل علی